علاج بھی بتایا انہوں نے، مگر وہ علاج ہی کہیں سے مل نہیں نہ رہا۔ وہ سید قطب صاحب نے علاج تو بتایا کہ مادی ترقی تو یورپ نے بہت کیا، اور کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے نا اس کو مسخر کرنا، مگر اس کو برتنا نہیں آیا، کیونکہ اخلاقی اقدار جو تھے ان کو پسے پش ڈال دیا، اس لیے وہ جو ایجادیں تھیں وہ دنیا کے لیے عذاب بن گئیں، ان سے مصیبت آ گئی۔ اب امت مسلمہ کا یہ کام تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ صرف باتوں سے نہیں کام چلے گا کہ مسلمان ہیں، ان کے پاس دین ہے، کوئی نمونہ ہونا چاہیے نا۔ یہ بات انہوں نے زور دے کر کہی ہے کہ لوگ آج فلسفے نہیں پڑھتے نہ نظریے، وہ کہتے ہیں کہیں کوئی عملی مظہر دکھاؤ نا، کہیں چل رہا ہے اسلام، اس کی یہ برکتیں ہیں، اس حکومت میں لوگ خوشحال ہیں، انصاف ہے، عدل ہے، تو ہم بالکل اپنے علاقوں میں فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ ان یہ نمونہ تو ہے نہیں، بات تو وہی ہوئی نا جو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے کہی کہ میں نے جب یہ اشتراکی انقلاب آیا تو لینن سے بات ہوئی میری، میں نے کہا اتنے خون خرابے کے باوجود تم ناکام ہوئے، امیر غریب کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اسلام کا معاشی نظام جو ہے اس کی میں نے تشریح کچھ کی، تو انہوں نے سن کر کہا کہ بالکل آپ کی باتیں میرا ذہن قبول کر رہا ہے، دماغ مانتا ہے کہ یہ اصول بڑے اچھے ہیں، مگر اب بھی آپ کے اتنے ملک ہیں، آپ کو ملک بتائیں نا جہاں میں وفد بھیجوں کہ واقعی مسلمانوں کے ملکوں میں یہی ہے کہ امیر غریب اس طرح مل کر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، وہ اپنا سرمایہ غریبوں کو دیتا، غریب اس کی خیر خواہی کرتے ہیں بغیر خون خرابے۔ تو وہ فرماتے ہیں فرسوائے اس کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ بغیر میں رو پڑا، میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں۔ بات تو یہی ہے نا کہ ہمارے پاس اب عملی نمونہ کوئی نہیں، باتیں کرنے کا کیا فائدہ کہ یورپ جو ہے نا وہ گمراہ ہے، ہمارے پاس اچھا ایک نسخہ اچھا لے کر بس غلاف میں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، محفل حسن قرات ہوتی رہے، مقابلے میں انعام ملتے رہیں کہ اس نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے۔ اب ماشاء اللہ